اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ ایک تو ظلم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، جرم کرنا، گناہ کرنا، اللہ کی حکم عدولی کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی، غیبت، حرام کمانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، دوسروں کا دل دکھانا، دوسروں کے حقوق کو ادا نہ کرنا، نماز ادا نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، حج فرض ہونے کے باوجود حج کے فرض کو ادا نہ کرنا، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان اور جسم کے اعضاء کو حرام اور گناہ کے لیے وقف کر دینا۔ ایک تو یہ ظلم ہے، ایک تو یہ نافرمانی ہے، ایک تو یہ وبال ہے، اور دوسرا پھر اس پہ کوئی ریمورس بھی نہ ہونا، کوئی ریگریٹ بھی نہ ہونا، کوئی ندامت بھی نہ ہونا۔ کسی پہ ظلم بھی کیا اور پھر اس ظلم کے کرنے کے بعد اس ظلم پہ کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، کسی کا حق ضائع کیا اور اس پہ کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہے، کسی کا دل دکھایا پھر اس کے بعد اس پر کوئی شرمندگی اور ندامت بھی نہیں ہے، تو یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے وہ ظالم لوگ ہیں، وہ ظالم ہیں کہ ایک تو گناہ کرتے ہیں پھر اس پہ توبہ بھی نہیں کرتے، ایک تو گناہ کرتے ہیں پھر اس پہ شرمندگی بھی نہیں ہے، ایک نافرمانی کرتے ہیں اس پہ کسی طرح کا کوئی انہیں خیال ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کے حق کو ضائع کیا ہے، کسی کی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں کس طرح قتل و لاشیں گر رہی ہیں، انسان کو کس طرح قتل کیا جا رہا ہے، اور انسان یہ سوچتا نہیں ہے کہ ایک قتل کرنے سے ایک پورا خاندان اور پورا ٹرائب تباہ ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ٹارگٹ کلنگ، سیریل کلنگ، اچھا یہ چیزیں نارمل ہو گئی ہیں، ایکسیپٹیبل ہو گئی ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے کسی کی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے۔ اب اس کو سنتے ہوئے کسی کی روح لرز نہیں اٹھتی، کیونکہ اس گناہ کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ اب معاشرے نے اس کو قبول کر لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ یہ نیوز ہم تک پہنچتی ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، ہم اس کو پہلے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ میرے ایک قبیح اور شنی فعل کی وجہ سے، ایک جرم کی وجہ سے، کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے، کسی کی عزت پر حملہ کرنے کی وجہ سے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی وجہ سے، کسی کے حق کو ضائع کرنے کی وجہ سے آج طاقتور کمزور کو دبا لیتا ہے، کمزور کے کوئی حقوق نہیں ہے، طاقتور کے ہاتھ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے غریب کی عزت کو پامال کرتا ہے، اس کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے۔ انسانی جان کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کے احساسات اور اس کے جذبات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو یہ گناہ کرتے بھی ہیں اور اس کے بعد ایک بڑا جرم کیا کرتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے نہیں ہم گناہ کر رہے ہیں۔ طاقتور ظلم کرنا اپنا حق سمجھتا ہے، وہ جبر کرنا جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، قوت ہے، جو بڑا ہے دنیاوی معنی میں، وہ ظلم کو اپنا حق سمجھتا ہے، وہ اپنا رائٹ سمجھتا ہے، اس کو اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے۔ اسی لیے رب فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، جو اپنے گناہ کو، اپنی غلطی کو، اپنی خطا کو ریئلائز نہیں کرتے، اس کو ریگریٹ نہیں کرتے، وہ ظالم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ محبوب بنا لیتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ جو بہت توبہ کرنے والے نا، اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ ان کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ وَيُحِبُّ
متطہرین، اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ بینہ کا جو اختتامی جملہ ہے، اینڈ آف دا ورس آف دا ہولی قرآن، اس میں دو طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کو اللہ اپنا محبوب، اپنا دوست اور اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ ایک جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، اور ایک جو پاک صاف اپنی کلینلینس کا خیال رکھتے ہیں، اپنی طہارت کا خیال رکھتے ہیں، اپنی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو توبہ دراصل اپنے باطن کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کا نام ہے۔ توبہ سو فرمایا یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ محبوب بنا لیتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ سو دو لوگوں کا ذکر ہوا، توبہ کرنے والوں کا اور صاف ستھرا رہنے والوں کا۔ تو فرمایا توبہ دراصل اپنے باطن کو گناہوں سے پاک کرنے کا نام ہے۔ اپنی جو انر سیلف ہے نا، اندر کی جو دنیا ہے، اس کی پیوریفیکیشن کا نام توبہ ہے، اس کو صاف کرنے کا نام توبہ ہے، اس کی صفائی کرنے کا نام توبہ ہے، اس کو سینکٹیفائی کرنے کا نام توبہ ہے۔ اور جو طہارت ہے، اس اپنے ظاہر کو ہر طرح کی نجاستوں اور گندگیوں سے پاک کرنے کا نام ہے۔ سو ایک ہو گیا ظاہر، ایک ہو گیا باطن۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مومن میں دونوں خصلتیں، یعنی جسمانی اور روحانی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اندر سے بھی انسان پاک ہو، جو توبہ ہے، کیونکہ توبہ اندر کے گناہ کو، اندر کے میل کچیل کو، اندر کی برائیوں کو، اندر کی خرابیوں کو، اندر کی بدبو کو، اندر کی نجاست کو، اندر کی غلاظت کو توبہ صاف کرتی ہے، توبہ پاک کرتی ہے۔ اور صفائی اور ستھرائی، طہارت، وہ انسان کے ظاہر کو صاف اور پاک رکھتی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں کو محبوب بناتا ہے اور ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کا ظاہر بھی پاک اور صاف ہو، اور جن کا باطن بھی پاکیزہ ہو، نورانی ہو، خوبصورت ہو۔ تو اب انسان نے ظاہر میں تو وضو کر لیا، شاور لے لیا، اچھا غسل کر لیا، اچھے خوبصورت کپڑے پہن لیے، نفیس اور قیمتی کپڑے پہن لیے، لیکن اگر دل کی دنیا پاک نہیں ہے، اندر کی دنیا پاک نہیں ہے، اندر کی دنیا میں اگر گناہ کا اندھیرا ہے، ظلم اور جبر کا اندھیرا ہے، تو اس کی ظاہر کی صفائی اور ستھرائی اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کریم کی آیات بینہ ہم نے بیان کی، جس میں توبہ پر، ریپینٹنس پر، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح احادیث نبوی جو ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو سنت طیبہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھی توبہ پر بہت زور دیا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کیا کہتی ہے؟ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ سرکار دو عالم، تاجدار کائنات، میرے اور آپ کے آقا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے غور فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو طریقہ زندگی ہے، آپ کی جو سنت طیبہ ہے، آپ کی جو سنت مطہرہ ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، بخدا میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ سرکار تاجدار کائنات
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو ایک بہت خوبصورت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور دوسری حدیث میں فرمایا میں دن میں 100 بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کی رحمت کو پکارتا ہوں، اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں، اس کی بخشش کا سوال کرتا ہوں، اس کی مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ پاک تو ہم کو یاد ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ سورہ تو مسلمان کے بچے کو یاد ہے، ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، بچے تلاوت کرتے ہیں، سب اس کو یاد اور حفظ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد کیا فرما رہا ہے، ذرا غور تو کیجئے، ذرا سمجھنے کی کوشش تو کیجئے، ذرا تدبر بھی تو کیجئے۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ رب العالمین اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں اس سورہ پاک میں، اس آیہ بینہ میں، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولیے، اے محبوب اپنے رب کی بہت ثنا کیجئے، اس کی بہت حمد کیجئے، اس کی بہت پاکی بیان کیجئے، اس کو بہت گلوریفائی کیجئے، اس کی بہت شان بیان کیجئے، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ اللہ اکبر، واستغفر، اس سے مغفرت طلب کیجئے، اس کی بخشش کا سوال کیجئے، اس سے معافی مانگیے، اس سے توبہ کیجئے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین دیکھیں، ایک طرف ہم ہیں، چھوٹی چھوٹی خطائیں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتیں کئی سال کے لیے اپنے دلوں میں رکھ کے ہم اپنے من کی دنیا کو برباد اور بے آباد کر لیتے ہیں، اپنے دوست احباب میں، اپنے عزیز اقرباب میں، اپنے خاندان میں، اپنے ملنے والوں میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے قریبیوں میں، اپنے بعیدیوں میں، اپنے جان پہچان والوں میں۔ ذرا نگاہ تو دوڑا کے دیکھیے، کتنوں کے ساتھ ہم نے نفرتوں کے تعلق استوار کر رکھے، کتنوں کے ساتھ ہماری محبتیں ختم ہو چکی ہیں، کتنوں کے ساتھ تناؤ ہے، اختلاف ہے، جھگڑا ہے، نفرت ہے، تعصب ہے۔ ذرا غور تو کیجیے، وجہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی جس پہ ہم نے نفرتیں پال رکھی ہیں، جس سے خاندان جدا ہے، بھائی سے جدا ہے، دوست سے جدا ہے، کئی سال کے تعلق چھوٹی چھوٹی باتوں کے نظر ہو کر نفرتوں میں بدل جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ملنا جلنا ختم ہو جاتا ہے، موت فوت پہ، خوشی غمی پہ آنا جانا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں گے ناظرین، تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی جن چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے یہ سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اپنے رب کی طرف بھی تو ذرا کبھی توجہ کیجئے، انہ کان توابا۔ تم ہزار جرم کر کے اس کی بارگاہ میں جاتے ہو، وہ پھر بھی اعلان کرتا ہے، انسان تو آپس میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تو نے اپنے رشتوں اور ناتوں اور تعلقات اور دوستیوں کو اور خون کے رشتوں کو جدا کر رکھا ہے۔ لیکن میری طرف بھی تو دیکھ، میں اعلان کر رہا ہوں، انہ کان توابا۔ تو ہزار جرم لے کے آئے گا، ہزار بغاوتیں لے کے آئے گا، میں تیرا رب ہوں، تیرا خالق ہوں، تجھے میں نے تخلیق کیا ہے، تجھے ساری کائنات کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تیرا سسٹینر ہوں، تیرا رب ہوں، اس کے باوجود تو ہزار کروڑ خطائیں اور جرم
اور بغاوتیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہوگا، میں اعلان کرتا ہوں انہ کان توابا، میں پھر بھی بہت معاف کرنے والا ہوں، توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہوں، توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہوں، معاف کر دینے والا ہوں۔ انہ کان غفارا، انہ کان توابا، فرمایا بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، بہت معاف فرمانے والا ہوں۔ تو ناظرین، یہ جذبہ کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے تعلق کو استوار کریں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں، اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھیں، قرآن کریم کی آیات بینات کو سامنے رکھیں، سرکاری دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پاک کو سامنے رکھیں، اور اس کے بعد یہ جذبہ ہو کہ ہم نے ایک نئی زندگی کی ابتدا کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے ایک نئی زندگی کی فریش سٹارٹ کرنا ہے، ایک نئی زندگی کی توبہ کرنی ہے۔ اس پہ مزید بات ہوگی، توبہ کی حقیقت کیا ہے، توبہ کس طرح کی جا سکتی ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ درپیش ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ناظرین اسی موضوع پر ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ باتیں ہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس میں میرا ضرور ساتھ دیں گے۔